السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر آئے ہیں جس کا عنوان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کافر آدمی کا واقعہ۔ دوستو، یہ بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلا جرم ہم نے یہ کیا۔ اذان بھی سنتے تھے، نماز بھی پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا کرتے تھے، ہمارے دل میں یہ خیال آتا تھا یوں ہی اٹھ بیٹھ کرتے ہیں، یوں ہی نمازیں بنا رکھی ہیں، مولویوں نے لوگوں کے ذمہ عذاب لگا رکھا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن کہتا ہے، دوزخی لوگ کہتے ہیں کچھ بھی تھا، کچھ بھی تھا، بڑا سے بڑا ظلم ہم نے یہ کیا۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نے نماز نہ پڑھی، جوانی ساری برباد کر دی، تمام عمر کو آگ لگا دی، تمام زندگی تلخی میں گزار دی، اللہ کی حضور میں سجدہ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ عورت ہو، مرد ہو، امیر ہو، غریب ہو، کسی پہ نماز معاف نہیں۔ دوسرا جرم، دوسرا گناہ، دوسری خطا، دوسرا قصور، خود دوزخی لوگوں کی زبانی، قرآن کریم کی زبانی سنو، کہتے ہیں وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی یتیم کو، کسی محتاج کو، کسی بیوہ کو ہم نے کبھی کھانا نہیں کھلایا۔ ایسے لوگوں کی بھی دنیا میں کمی نہیں کہ لوگوں کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، معذور و محتاجوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ایسے قارونوں کی بھی کمی نہیں، کبھی توفیق ہوئی ہی نہیں۔ بے شک ساری زندگی گزار دی، اللہ کے نام پہ دینے کی توفیق ہوتی ہی نہیں۔ ڈاکٹروں پہ خرچ کر دیں گے، افسروں پہ خرچ کر دیں گے، مقدموں میں لگ جائے گا، بدماشی میں لگ جائے گا، رنڈی بازی میں لگ جائے گا، نشے میں لگ جائے گا، لیکن دوزخی لوگ خود اقرار کرتے ہیں، قرآن بیان کرتا ہے وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے تو کبھی بھی کسی کو کھانا نہیں کھلایا۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس ہے، صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، ایک کافر مسافر آ کر کے سوال کر دیتا ہے، کہنے لگا نبی اللہ میں مسلمان بھی نہیں، میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہیں، بوڑھا ہوں، عمر رسیدہ ہوں، گھر میرا دور ہے، آپ میری ساتھ سلوک فرمائیں، کوئی سواری دے، میں سوار ہو کر گھر پہنچ جاؤں۔ ادھر بڑی غربت ہے، بڑی تنگی ہے، بڑی پریشانی ہے، مگر اخلاق دیکھ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام کو خطاب کر کے فرمایا او لوگو، کون ہے جو آج مجھے سواری دے، میں اس کے لیے قیامت کے دن جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی سواری کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اٹھا اور اپنی ڈاچی حضور کے حوالے کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر اس مسافر کو دے دی۔ اب وہ کہنے لگا کہ جی میرے پاس کپڑا بھی نہیں ہے، بڑی تنگی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، کون ہے جو مجھے آج کپڑا دے، میں جنت الفردوس میں اعلیٰ درجے کی جوڑوں کا، پوشاکوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چادر اوڑھنے والی اتار کے دے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسافر کو دے دی۔
اب دو چیزیں تو اس کو مل گئی، سواری، کپڑا۔ اب وہ کہنے لگا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک بھی لگی ہے۔ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ پہ قربان جاؤں، مالک کائنات میں قرآن کریم میں میرے نبی کے اخلاق حسنہ کی قسم تک کھا لی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرے محبوب تیرے اخلاق حسنہ کی قسم، تیرا غریب پروری کی قسم، تیرا لوگوں پہ رحم کانے کی قسم۔ جب آپ نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا کون ہے آج مجھے کھانا دے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کے کھانے کا وعدہ کرتا ہوں، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس سوال کا جواب نہ ملا۔ 300 سے زیادہ صحابہ کرام کا مجمع ہے، لیکن جواب نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ کس لیے نہیں آیا؟ علماء کرام لکھتے ہیں بمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 300 صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جس کا 3 دن کا کم کا فاقہ ہو۔ اللہ، ایک مسلمان ایسا نہیں جس کا 2 دن کا فاقہ ہو، تمام کے تمام صحابہ کرام کا 3 دن کا فاقہ ہے۔ تمہیں جتنا اللہ نے کھانے کو دیا اتنی مستی کی، جتنی دولت دی اتنی بدماشی کی، جتنا اللہ پاک نے کھانے پینے کی فراختی دی، روپے پیسے کی اللہ پاک نے فراختی دی، اس کو پھیلایا، اس کو موقع دیا، بجائے اللہ کے قرآن پہ خرچ کرنے کے مسلمان بدماشی پہ خرچ کرتا ہے۔ بے شک۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کی دھی بیٹیوں کی عزت اتارتا ہوں، آبرو لوٹتا ہوں۔ حالانکہ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا لوگوں والذی نفسی بیدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اللہ پاک کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو کسی کی دھی کی عزت اتارتا ہے جب تک اس کی اپنی دھی کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ اللہ، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کسی کی بہن کی عزت برباد کرتا ہے، جو کسی کی بیوی کی عزت لوٹتا ہے، فرمایا جب تک اسے پتہ چلے یا نہ چلے، جب تک اس کی عزت نہ لٹ جائے موت نہیں آئے گی۔ اللہ، آج اگر اس پہ یقین ہو پھر یہ بدماشی چلے، یہ فحاشی چلے جو ملک میں رات دن در در دڑو ہو رہی ہے۔ ہزاروں مر گئے، لاکھوں مر گئے، کلمہ نصیب نہیں، قرآن کی تلاوت نصیب نہیں۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس مسافر کا ہاتھ پکڑا، میں تجھے ایسے دروازے پہ لے کے چلتا ہوں جہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے ضرور ملے گا۔ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ لے کے گئے، آواز لگا دی یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ، اللہ کے پیغمبر کی بیٹی بھوکا مسافر آیا ہے بھی کافر، کھانے کے لیے مانگتا ہے، کوئی اگر چیز ہو کھانے کی عطا کرو۔ اندر سے آواز آتی ہے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شکلیں دیکھو، 4 دن کے فاقے نے شہزادوں کی شکلیں بھی بدل دی۔ اللہ، کون آج اللہ کے نام پہ خرچ کرنے والا ہے؟ کس کی جرت ہے جو ان لوگوں کے مقابلے میں آئے گا؟
आवाज आई मेरी ये चादर ले जाओ, यहूदी शमूल के पास गिरवी रख दो, गहना रख दो, इसके बदले में गल्ला ले आओ, जौ और आटा ले आओ, मैं पीस पका कर खिला के भेजूंगी। दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी सखी, इतनी अल्लाह वाली कि खुद भी फाके से है, सर की चादर उतार कर गिरवी रख दी। यहूदी तोलता भी जाता है, रोता भी जाता है, मुझे पता न था, मेरी तौरात में मौजूद है, आखिरुज़्ज़मा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की चादर यहूदी के पास आएगी। मैं बड़ा बदनसीब निकला, मैं यहूदियों में से मैं ही वही निकला, मेरे पास पैगंबर की बेटी की चादर आई। फिर भी खुशकिस्मत निकला, गल्ला देने के बाद रोने लगा। सलमान फारसी ने पूछा क्यों रोता है, तुझे घाटा थोड़ा ही है, चादर तो बड़ी अच्छी है। कहने लगा चादर से नहीं डरता, चादर वाली से डरता हूं। जल्दी कर, मुझे दरबार रिसालत में ले चल, ऐसा ना हो मेरा दम निकल जाए। मुसलमान बन गया फौरन जाकर। तो फरमाया कुरान करीम ने फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, सवाल किया जाएगा दोज़खियों से, जन्नती लोग सवाल करेंगे, जन्नती लोग उनसे पूछेंगे क्या हाल तुम्हारा बन गया, ये बर्बादी कैसे आई, तू तो मेरा भाई था, तू तो मेरा रिश्तेदार था, तू तो मेरा मामू था, तू तो मेरा फलां अजीज था, मेरे पास रहने वाला, मेरे खानदान का, मेरी बरादरी का, मेरा करीबी, मैं कितना मौज में हूं, ये तेरा क्या हाल बन गया। खुद जवाब देते हैं क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, बेशक तुम्हारी गलियों में, मोहल्लों में, बस्तियों में, शहरों में हम रहते थे, तुम्हारे पास रहते थे, लेकिन तुम्हें मालूम तो है तुम अजान सुनकर मस्जिद में दौड़ जाया करते थे, हम बदमाशियों में लगे रहते थे। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने किसी गरीब को खाना तक न खिलाया, किसी तालिब इल्म को खाना रोटी कभी न दिया, हमने कभी कमजोरों को सहारा न दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह बयान? अगर हमारा बयान आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक इसे शेयर जरूर करें।